یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زلزال کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ مذکورہ سورہ مبارک سے متعلق جو پہلا سوال ہے کہ قیامت کے روز زمین کے زلزلے کی نوعیت اور اس کا اثر کیا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کیسے دی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورۃ مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور باہر نکال کرے گی زمین اپنے اندر سے سارا بوجھ، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی سب باتیں، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم بھیجا۔ اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ سو جس نے کی ہوگی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس نے کی ہوگی ذرہ بھر برائی وہ بھی دیکھ لے گا اسے۔ سورہ زلزال کی آیات ہیں۔ سورہ زلزال مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ قیامت کے روز زمین کے زلزلے کی نوعیت اور اس کا اثر کیا ہوگا۔ سورہ زلزال کی ابتدائی آیات 1 تا 3 میں قیامت کے روز زمین پر آنے والے زلزلے کی شدت کو بیان کیا گیا ہے جو انسانوں کو حیران اور خوفزدہ کر دے گی۔ یہ زلزلہ دراصل قیامت کی ابتدا ہوگا۔ زمین کے اندر چھپے تمام راز اور اعمال سارے ظاہر کر دیے جائیں گے، جیسے کہ قبروں میں دفن مردے اور گناہوں کے آثار وغیرہ۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحشرون حفاتا عراتا غزلا، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ زلزال کی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہیں کہ زمین اور اس کی تمام چیزوں کو فنا کر دیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی پر بھروسہ کرنے کے بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں قیامت سے متعلق اور آخرت سے متعلق بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور مختلف انداز سے اس کو بیان کیا گیا۔ یہ دراصل غافل انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کی تنبیہ کے لیے ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کو ترجیح دے جو کہ بہت جلد قائم ہونے والی ہے۔ سورۃ مذکورہ کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا کیسے دی جائے گی۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 تا 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کا حساب ہوگا۔ کوئی بھی نیکی یا بدی نظر انداز نہیں کی جائے گی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دے کہ اس کا کیا حساب ہونے والا ہے، اور کوئی بھی انسان کسی چھوٹے سے گناہ کو
یہ سمجھ کرنا اختیار کر لے کہ اس کا کیا حساب ہونے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یا بڑی سے بڑی برائی کو یا چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی اللہ رب العزت ضرور سامنے لے آئیں گے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور کے صدقے ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا درس دے رہی ہیں۔ ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بدی بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گی، اس لیے ہمیں اپنے کردار پر نظر رکھ کر آخرت کے حوالے سے اپنے اعمال کو درست بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔